معزز خواتین و حضرات، جناب اسپیکر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فما اوتیتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون۔ والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون۔ والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون۔ صدق اللہ العظیم۔ ارشاد باری تعالی ہے، پھر جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے وہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر اور سدا رہنے والا ہے۔ یہ ان کے لیے ہے جو ایمان لائے اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، اور وہ جو بڑے بڑے گناہوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، اور جب غصہ ہوتے ہیں تو معاف کر دیتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ ان کی چوکھٹ ہو تو کاسا بھی بڑا سجتا ہے، ان کی چوکھٹ ہو تو کاسا بھی بڑا سجتا ہے، در بڑا ہو تو سوالی بھی کھڑا سجتا
ہے در بڑا ہو تو سوالی بھی کھڑا سجتا ہے یہ غلامی کہیں کم تر نہیں ہونے دیتی یہ غلامی کہیں کم تر نہیں ہونے دیتی ان کا نوکر ہو تو شاہوں میں کھڑا سجتا ہے در بڑا ہو تو سوالی بھی کھڑا سجتا ہے ایسا کا ہو تو لازم ہے غلامی پہ غرور ایسی نسبت ہو تو پھر بول بڑا سجتا ہے در بڑا ہو تو سوالی بھی کھڑا سجتا ہے. پہلے مجھے آج کے ایجنڈے کے حوالے سے پہلے رول سسپینڈ کروانے. 1 سیکنڈ تشریف رکھیں گے پلیز. منسٹر فار فوڈ میں موو دا موشن فار سسپینشن آف رولز پلیز. So I move that requirement of all relevant provisions of the rule of procedure of the Provincial Assembly of the Punjab 1997 may be dispensed with under Rule 234 of the said rules of the taking up government business. The motion moved is the requirements of all relevant provisions of the rules of procedure of the Provincial Assembly of Punjab 1997 may be dispensed with under Rule 234 of the said rules for taking up of government business. Now the question is that motion for the suspension of rules be carried. Those in favor say aye. Those against say no. I think ayes have it. Ayes have it. The motion is carried. آج کے میں میسر دے رہا ہوں جیسا کہ کل مورخہ 29 اپریل کے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا تھا کہ آج حکومت گندم کی خریداری کے حوالے سے اپنی پالیسی اسمبلی میں پیش کرے گی. لہٰذا وزیر خوراک یا وزیر پارلیمانی امور حکومتی پالیسی پیش کریں گے. بٹ بیفور دیٹ چوئی صاحب آپ بات کر لیں. شکریہ جناب اسپیکر. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس دیش میں لگتا ہے عدالت نہیں ہوتی. اس دیش میں لگتا ہے عدالت نہیں ہوتی. جس دیش میں انسان کی حفاظت نہیں ہوتی. ہر شخص سر پہ کفن باندھ کے نکلے. ہر شخص سر پہ کفن باندھ کے نکلے. حق کے لیے لڑنا تو بغاوت نہیں ہوتی. جناب اسپیکر کئی بار آپ سے یہ گزارش کی ہے کہ میاں اسلم اقبال آپ کے پرانے کولیگ رہے ہیں, سینئر پارلیمنٹیرین ہیں, عوامی منتخب نمائندے ہیں اور ہماری پارٹی کے پارلیمانی لیڈر بھی ہیں جناب اسپیکر. تو آپ نے ہاؤس میں بہت دفعہ یہاں کمٹمنٹ دی کہ جی ٹھیک ہے میں ان کو بندوبست کرتے ہیں کہ ان کو ہاؤس میں لایا جائے اور ان کا اوتھ کرایا جائے. لیکن جناب اسپیکر مجھے نہیں پتہ یا اس ہاؤس کو یا کیا آپ کو مجبوریاں ہیں یا کیا ایسے مسائل ہیں جو ایک منتخب نمائندے کو ہاؤس میں نہ لانے پہ اس کا قصور پتہ نہیں کیا ہے
تو میری ہمبر ریکویسٹ ہے کہ آپ کی کمٹمنٹ ہے، ریکارڈ کا حصہ ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ وہ ہاؤس میں آئیں گے اور ان کو عہدہ دلایا جائے گا. بہت شکریہ جی. میرے پاس قدغن یہ ہے، اور اس پہ جب احمد رشید بھٹی کنفائنمنٹ میں تھے تو اس پہ پھر ہم نے پچھلی رولنگز بھی نکالی، باقی اسمبلیز کی بھی پریکٹس دیکھی. انلیس ہی از ایڈمنسٹرڈ اوتھ میں ان کا کوئی پروڈکشن آرڈر بھی نہیں دے سکتا، نمبر 1. نمبر 2 وہ کسی کنفائنمنٹ میں نہیں ہے. ٹو مائی انڈرسٹینڈنگ ہی واز آن بیل اینڈ آفٹر دیٹ ہی جمپ دیٹ بیل. اور ان کا جو اسٹیٹس ہے اس وقت لیگلی جو مجھے انفارم کیا گیا آپ کی بات پر، تو یہ بتایا گیا کہ ان کو کہیں پروکلیمڈ افینڈر کے طور پہ کورٹ کی پروسیڈنگ میں لے کر گئے ہوئے ہیں. If he approaches here, I assure you that I will facilitate him to be member and administered the oath. یہ تو میں کروں گا. لیکن ابھی تک کیونکہ انہوں نے کوئی رابطہ ہم سے نہیں کیا، کسی طرح سے آپ نے بات کی ہے 2 دفعہ، لیڈر آف اپوزیشن نے بات کی ہے، رانا آفتاب صاحب نے بات کی ہے. I remember those occasions when you spoke about it. اور میں نے ہر بار آپ کو یہ کہا کہ اگر وہ کسی جیل میں ہوتے تو میں جیسے احمر کے لیے آرڈر جاری کر سکتا تھا، اسی طرح میں ان کے لیے بھی پروڈکشن آرڈرز جاری کرتا. اب کیونکہ وہ کسی جیل میں نہیں ہیں، ہمیں ان کے ویئر اباؤٹس کا پتہ نہیں ہے، تو آپ اپنے طور پہ کوشش کریں، ان سے کانٹیکٹ کریں اور پھر آپ ہمارے آفس کو لوپ میں لیں، واٹ ایور فیسیلیٹیشن وی کین ڈو. ان کے کیسز ہیں، ان کی بیل ہوئی ہے جناب. صرف آپ کی پالیس جو ایک آپ نے پالی ہوئی ہے اس حکومت نے، وہ پالیس ان کو اریسٹ کرے گی جس وقت بھی وہ آئیں گے. جس وقت ان کی ہر کیس میں ان کی بیلیں ہیں، ہر چیز ہے، تو پھر ان کا کیا قصور؟ لیٹ می چیک. جناب لیڈر آف اپوزیشن اگر آپ اچھا پلیز. جناب اسپیکر، کل آپ کے چیمبر میں ایک میٹنگ ہوئی تھی جو پارلیمنٹری افیئر کے ہمارے منسٹر بھی تھے، جتنی FIRs ہماری 26 کو ہوئی تھیں، تو اس کے بارے میں آپ نے بھی ان کو، ہمارے ممبرز کو بھی یہ کہا تھا، انشورنس دی تھی کہ یہ آپ کا معاملہ حل ہو جائے گا. تو کیا اس پہ کوئی پیش رفت ہوئی ہے؟ دوسرا جناب اسپیکر، یہی میں میاں اسلم والی بات بھی ہمارے چونکہ وہ پارلیمنٹری لیڈر بھی ہیں، تو یہ بات میں اس میں سر ایک اگر آپ ورچوئل حلف بھی سر آپ لے سکتے ہیں، اگر اس میں آپ دیکھ لیں، کیونکہ جب ان کا حلف ہو جائے گا تو میرے خیال میں وہ فیس بھی کریں گے، لا بائنڈنگ ہے، کوئی اس طرح تو ہے نہیں کہ انہوں نے اسی حالات میں رہنا ہے. تو اگر آپ اس پہ تھوڑا سا یہ دیکھ لیں کہ اگر حلف ہو جائے گا تو ان کو فائدہ یہ ملے گا کہ ان کا سٹیٹس چینج ہو جائے گا. اب جس طرح FIRs ہیں، ہمارے کولیگ ہیں، ہمارے لیے بھی بڑی، آپ کے کولیگ ہیں، پورے ہاؤس کے ایک ممبر ہیں اور ایک میاں اسلم باقی رہ گئے ہیں. تو اگر آپ اس میں کوئی اسپیشل انٹرسٹ لے لیں، اور یہ پارلیمنٹری افیئر کے جو ہمارے منسٹر ہیں، ہمارے ابھی ذوالفقار بھٹی صاحب کے، سے بھی آپ یہی باپ سے بات کرنی ہے، ان کو بھی 2 منٹ آپ پوائنٹ آف آرڈر. جی میں پہلے اس چیز کو دیکھیں. ایک بھٹی صاحب 1 سیکنڈ تشریف رکھیں، میں آپ کو موقع دیتا ہوں. 1 سیکنڈ سر، آپ ایک دفعہ بیٹھیں گے. اچھا سر، فار ریکارڈ اینڈ کیپنگ اٹ اسٹریٹ، ایز لانگ ایز آئی ایم ہیئر آن دس چیئر، بطور اسپیکر کے میں بیٹھا ہوں، ریسٹ ایشور ایوری ممبر، may it be from opposition, may it be from government، آپ کے جو پریولیجز ہیں، آپ کو جو گارنٹیز رولز نے اور کانسٹیٹیوشن نے دی ہیں، آئی ول جیلسلی سیف گارڈ دم. اور جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ آپ کے خلاف کوئی FIRs ہوئی ہیں، میں نے منسٹر پارلیمنٹری افیئرز کو کل ہاؤس میں یہ کہا تھا کہ بائی دا بک جس طریقے سے بھی آپ یہ انشور کریں گے کہ ان آنریبل ممبرز کے خلاف کہیں ہائی ہینڈڈنس نہیں ہونی چاہیے اور کسی جگہ پر بھی ان کا پریولیج بریچ نہیں ہونا چاہیے. تیسری اور جو امپورٹنٹ بات ہے کہ جو آپ کے خلاف FIRs رجسٹر ہوئی ہیں وہ ہم نے IGP کو بھیجی ہیں. ان سے ہم نے پوچھا ہے کہ اس میں اگر کوئی فریولس اپلیکیشنز ہیں جو کہ اسٹیریو ٹائپ لگ رہی ہیں، ان کی اکرنسز جو ہیں وہ ایٹ دا فیس آف اٹ اپیرنٹلی ہم نے منسٹر صاحب کو ان کی ڈیٹیل دی ہے. وہ اگر آپ کے پاس مزید کوئی کاپیز ہیں تو وہ دے دیں، جن ممبرز کے خلاف بھی رجسٹرڈ ہیں تو وہ اس کے اوپر ایک رپورٹ لے کر پھر ہمیں اپرائز کر دیں گے اینڈ وی ول سی ٹو اٹ اکارڈنگلی. اب میں بھٹی صاحب آپ بات کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جناب اسپیکر صاحب بہت شکریہ، آپ نے مجھے ٹائم دیا ہے. میرا موقف جو ہم نے کل ڈسکس کیا اسی والے سے ہے جو جناب اپوزیشن لیڈر صاحب نے بھی پیش کر دیا ہے.
اس میں آپ ہمیں آج بھی شور آف کر رہے ہیں، اور لاسٹ ٹائم جب ہماری ریلی تھی آپ نے ہمیں شور آف کیا تھا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، نہ کسی ممبر صوبائی اسمبلی پر، نہ ہمارے کسی سپورٹرز پر، ورکرز پر، لیکن یہ سر ہوا۔ اب میرا ایک سوال ہے، ہمارے لیڈر نے ہمیں کل پھر کال دینی ہے، ہم نے کل پھر ریلی نکالنی ہے، کیا ہمارے ساتھ کل پھر یہ ہونا ہے؟ کیا ہم ایسا ہی کرتے رہیں گے؟ ہم جمہوریت میں ہیں، ہمارا یہ عوام جمہوری عمل سے بنا ہے، ایک پرامن احتجاج ریلی جمہوریت کا حسن ہے۔ دیکھیں مجھے اجازت دیں، جی سر، تشریف رکھیں، آپ کی بات آ گئی، کل ہم نے ڈیٹیل بات کی، تب منسٹر صاحب بھی تھے۔ ایز لانگ ایز یو ایکسرسائز یور کانسٹیٹیوشنل رائٹ وداؤٹ وائلیٹنگ دا لا، تو ایز لانگ ایز دیٹ از، ابھی یہ آپ کا موقف ہے۔ اب دوسری سائڈ کا موقف لینا پرنسپل آف نیچرل جسٹس ہے کہ آپ کی بات کے بعد دوسرے فریق کی بات سنی جانی ضروری ہے، تو وہ رپورٹ منسٹر صاحب منگواتے ہیں، اس پر پھر بیٹھ کے ہم بات کرتے ہیں۔ آپ اب تشریف، اویس مجھے شوڈ آئی کنٹینیو، اسی بات پر پھر بات لمبی ہوتی جائے گی۔ یہ سر آپ نے کل سر ایک کمیٹی بھی بنائی سر ہاؤس کے اندر ہی، تو آئی جی صاحب کا سر دفتر یہاں سے 5 منٹ دور ہے، تو اگر ان کو سر بلا لیا جائے، اور کمیٹی بھی موجود ہے، منسٹر صاحب بھی موجود ہیں، نہیں، وی ول سی کہ اس کی موڈیلٹیز اویس کیا کرتے ہیں۔ آپ تشریف رکھیں۔ امجد علی جاوید صاحب آپ بات کرنا چاہ رہے تھے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین، نہیں لمبی تقریر نہ کریں گے، مختصر کریں گے میاں صاحب۔ آپ کے مجھے ابتدا سے لگا کہ آپ کسی اور موڈ میں ہیں، بات مختصر رکھیں گے۔ میں نے منسٹر صاحب کو جناب فلور دینا۔ اسپیکر، آپ کی شفقت اور اپوزیشن کا رویہ، اس پہ ایک شعر میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہم نہ ہوں گے تو کون منائے گا تجھے، پہلا مصرع پھر پڑھو، جانا نہیں چاہ رہا، پہلا مصرع پھر پڑھو سر۔ تو کون منائے گا تجھے، بری بات ہے ہر بات پہ روٹھا نہ کرو۔ جناب اسپیکر، گندم پہ بحث ہو رہی ہے، سب دوستوں نے دونوں سائڈوں سے بھرپور اس میں حصہ لیا، لیکن کچھ چیزیں میرے نزدیک اس میں ان سے صرف نظر ہوا ہے کہ اس کے 3 حصے ہیں۔ ایک حصہ ہے آج کی صورتحال، ایک حصہ ہے اس کے اسباب، اور ایک حصہ ہے اس کے حل۔ جو صورتحال ہے وہ سب کے سامنے ہے کہ آج کسان جو ہے وہ بہت پریشان ہے، اور اس کا کوئی پرسان حال بظاہر نظر نہیں آ رہا، اور اس کی جو امپلیکیشن ہوں گی وہ بھی سب کے سامنے ہے کہ اس نے 6 ماہ انتظار کیا، کچھ خواب دیکھے، کسی نے اس فصل پہ اپنی بچی کو رخصت کرنا تھا، کسی نے اپنی والدہ ماں باپ کا علاج کروانا تھا، کس نے اپنے بچوں کے لیے خوشیاں سوچ رکھی تھی۔ جناب اسپیکر، لیکن جو آج صورتحال ہے وہ ہوتی نظر نہیں آتی۔ اور دوسری بات، اب آتے ہیں اسباب کی طرف۔ اسباب میں ایک بات بار بار کی جا رہی ہے کہ گندم کے وافر ذخائر موجود ہونے کے باوجود 36 لاکھ ٹن جو ہے وہ گندم امپورٹ کی گئی۔ جناب اسپیکر، اس میں 1-2 کرائم کمٹ ہوئے ہیں۔ 12 لاکھ ٹن گندم جو ہے وہ جانوروں کی خوراک کے نام پہ امپورٹ ہوئی۔ میں آپ کو روک رہا ہوں، علی حیدر گیلانی صاحب، یو کوڈ ناٹ بی ان دوز لابیز پلیز۔ جناب اسپیکر، میں کوشش کرتا رہا، ایک کتاب آئی تھی گندم کے حمام میں سب ننگے، وہ مجھے ملی نہیں ورنہ میں آج ہاؤس میں پیش کرتا۔ کون سی کتاب؟ گندم کے حمام میں سب ننگے۔ وہ ایک پوری سٹوری ہے 1947 سے آنورڈ کہ ہر سال میں گندم کے نام پر کتنا کمیشن لیا گیا، کیا 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 گیا۔ تو تاریخ میں ایک فقرہ اس میں لکھا کہ صرف ایک شخص جس کو تاریخ میں، وہ لفظ میں یہاں نہیں دہراتا کہ کچھ ناموں سے یاد نہیں رکھا جاتا، کہ 1971 میں صرف 1 سال میں اس میں کمیشن نہیں کھایا گیا،
ورنہ 1947 سے آنورڈ ہر سال میں فگر دیے ہوئے ہیں اس میں کہ کتنا کمیشن کھایا گیا۔ جناب اسپیکر، عام جو تاثر پبلک میں جا رہا ہے کہ گندم امپورٹ ہوئی، شاید گورنمنٹ نے امپورٹ کر لی، لیکن گورنمنٹ نے اجازت دی، پرائیویٹ لوگوں نے امپورٹ کی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پرائیویٹ لوگوں نے امپورٹ کی، انہوں نے بیچنا شروع کی، ہمارے جو یہاں پالیسی ساز تھے، ذمہ داران تھے، جن کے سٹوروں میں 28 لاکھ ٹن گندم موجود تھی، انہیں کس نے روکا تھا کہ وہ اپنی گندم باہر نہ نکالتے؟ اس کا بھی جو کمیٹی کے ٹی آر ہیں وہ آنا چاہیے کہ انہوں نے اپنی امجد صاحب تقریر نہ کریں، میں سر اس میں سجیشن پہ آتا ہوں، کیونکہ کل میں آپ کو موقع نہیں، میری سجیشن ہے وہ میری سن لینا، کل میں آپ کو موقع سجیشن پہ آ جاتا ہوں نہیں، سر، صرف ایک جملے میں بات کریں۔ میں 2-3 سجیشن ہے سر۔ اس میں ایک بات تو کی گئی کہ کسان تیار ہے کہ ڈیفر پیمنٹ پہ اس سے گندم خرید لی جائے، یہ بھی ایک بڑی اچھی تجویز ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ اگر جو ہمارے ڈیولپمنٹ فنڈ ہیں جس کا 30% جیبوں میں چلا جائے گا، اگر 6 ماہ وہ روک لیے جائیں، اس کے پیسے استعمال میں اس میں آ جائیں، جو کسان ہے اس سے اس کو ریلیف مل جائے۔ اس کے علاوہ میری ایک اور تجویز ہے کہ بسم جو ہے 450 ارب روپیہ بسم غریب لوگوں کو دیا جاتا ہے، یوٹیلٹی سٹورز پہ اربوں روپیہ دیا جاتا ہے، وہ لوگوں کو ضروریات زندگی فراہم کرنے کے لیے دیا جاتا ہے۔ اگر وہ سارا پیسہ اکٹھا کر لیا جائے اور ان لوگوں کو جن کو 3 ماہ میں 4 ماہ میں 12,000 روپیہ ملتا ہے، وہ سارے پیسے کی بجائے ان کو گندم خریدی جائے اور ان کو گندم دے دی جائے، کاشتکار سے بھی گندم لے لی جائے گی اور گندم کا ذخیرہ جو ہے وہ بھی اس کا استعمال بھی ہو جائے گا۔ چوتھی میری سجیشن یہ ہے اس میں کہ 29% جو ہے اس میں سود ہے جو بینکاروں اور ساہوکاروں کی جگہ جیبوں میں جائے گا۔ اگر آپ یعنی 4,000 روپے پہ تقریباً 1,300 روپیہ جو ہے وہ حکومت کو دینا پڑے گا۔ اگر آپ اس صورت میں، اس صورتحال میں ان لوگوں کو جنہوں نے 36 لاکھ ٹن گندم امپورٹ کی ہے، آپ آفر کر دیں کہ ہم آپ کو 3,000 روپے میں گندم دیں گے، آپ 3900 میں خریدے، 900 روپے کی شارٹ فال آئے گی، بینک سے آپ کو 1,300 روپیہ دینا پڑے گا، 400 روپیہ پھر بچ جائے گا۔ اس کا جو امپیکٹ آئے گا جب مارکیٹ میں 3,000 والی گندم جائے گی تو پھر اینڈ یوزر کو گندم سستی ملے گی، روٹی بھی سستی ہو جائے گی۔ جناب جی مہربانی امجد صاحب، تھینک یو جی نو مور اسپیکرز پلیز، I will not allow any other speech ma'am please، آپ کو کیونکہ امجد صاحب کل کی لسٹ سے رہ گئے تھے، so I promised him that I will give you time tomorrow۔ کل جب میں نے شیخ صاحب کو دیا ان کی لسٹ کنکلوڈ کی، آج it's just the minister's statement، no more speakers and no more point of orders۔ امجد صاحب کنکلوڈ کریں۔ نہیں سر، صدر صاحب تشریف رکھیں، صدر صاحب تشریف رکھو نا، بیٹھو تو صحیح، بیٹھو۔ امجد صاحب کنکلوڈ کریں۔ اور پالیسی سازوں کی نظر جناب، جو آنا چاہو تو 1000 رستے، جو آنا چاہو تو 1000 رستے، نہ آنا چاہو تو عذر لاکھوں، مزاج برہم، طویل رستہ، برستی بارش، خراب موسم۔ مہربانی جی جناب منسٹر فور فوڈ، نہیں صدر صاحب تشریف رکھیں، میں چہروں میں بعد سننا، میں انہوں پتہ ہے تو انہوں شرارت آ رہی ہے، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب اسپیکر صاحب آپ کا شکریہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ کا منصب ہے، آپ نے اس منصب کا حق ادا کیا کہ ایک برننگ ایشو جو بالکل اس وقت سب سے بڑا ایشو ہے، اس پہ آج غالباً چوتھا دن ہے کہ آپ نے جنرل ڈسکشن یہاں پہ رکھی ہے۔ عام طور پہ اس طرح ہوتا نہیں ہے، 1 یا 2 دن کے بعد جو ڈسکشن کو کلوز کیا جاتا ہے، تو یہ آپ کے منصب کا تقاضا ہے کہ آپ دونوں سائیڈ پہ جو لوگوں کی، جو ہمارے آنریبل دونوں سائیڈ کے کولیگز ہیں، ان کی بات سنیں، اور اللہ تعالیٰ کرے کہ جی
اس میں سے کوئی اس طرح کی کوئی بات نکل ہے جو سلوشن ڈویبل ہوئے اور اس میں گورنمنٹ جو ہے اس میں اپنا کردار ادا کر سکے. اسپیکر صاحب، ایک تو میں آپ کے توسط سے ہاؤس کو اپرائز کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جب میں یہاں پہ بات کر رہا ہوں تو ایک فیڈرل گورنمنٹ اور چاروں صوبوں کے جو سیکٹریز ہیں فوڈ کے، وہ ایک میٹنگ میں مصروف ہیں. میٹنگ کا ٹائم پنجاب گورنمنٹ کی ریکویسٹ پہ چینج ہوا تھا کیونکہ آج صبح کیبنٹ تھی اور اس میں بھی یہی ڈسکشن تھی. تو اس وقت پرائم منسٹر پاکستان نے کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی ہے جس میں چاروں صوبوں کے جو سیکٹری فوڈز ہیں اور جو فیڈرل سیکٹری فوڈ سیکیورٹی ہیں وہ اس وقت میٹنگ کر رہے ہیں جس میں ڈٹرمن کیا جائے گا جو دونوں طرف سے جو میں نے سنا، جو اپنی پریزنس میں بھی اور اپنی ایبسنٹ میں بھی جو میرے کولیگ منسٹر ایگری اور منسٹر فائنانس وہ مجھے بتایا کرتے تھے کہ آج ڈسکشن میں یہ چیزیں وہاں پہ ابھر کے سامنے آئی ہیں. تو ہم نے یہ بالکل میں یقین دلاتا ہوں کہ ایک کمیٹی بنی ہے اور وہ اس میں یہاں پہ آ کے یا ہمارے جو کولیگ منسٹرز بیٹھے ہیں وہ یہاں پہ آ کے اس ہاؤس کو اپرائز کریں گے کہ یہ جو ایشو اتنا بڑا کھڑا ہوا ہے اس کی وجہ سب کو پتہ ہے کہ جو ویٹ فلڈنگ کی گئی، جو ویٹ امپورٹ کی گئی، اس کی اجازت کس طرح ہوئی، وہ کب اس کی اجازت دی گئی. فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنی ہے اور اس کی جو رپورٹ آئے گی میں پبلک کروں گا، میں یا میرے جو کولیگ ہیں وہ پبلک کریں گے. ایک چیز تو یہ. تو اس کے بعد سر مجھے کل پتہ چلا تھا کہ جو ہمارے اپوزیشن لیڈر ہیں انہوں نے کچھ پرپوزلز دی ہیں. تو میں خود اپوزیشن بینچز پہ میں گیا ہوں، ان کی مہربانی ہے، انہوں نے سنی ہے، میں نے ان کے ساتھ جو بات کی ہے وہ بھی میں ریکارڈ کا حصہ بنانا چاہتا ہوں. میں نے کہا کہ یار مجھے پتہ ہے کہ یہ کوئی پرسنل نہیں ہے، یہ پبلک ایشو ہے، اس کو آپ ریز کر رہے ہیں اور گورنمنٹ کا کام ہے کہ جو وہ کر سکتی ہے، جو ڈویبل سلوشن ہے اس پہ عمل کرے. تو آپ کے پاس آئے ہیں، مجھے بتائیں پرپوزلز، جو ڈویبل پرپوزلز ہوئیں گی اس پہ آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ اس پہ کام کیا جائے گا. جو اس وقت جو آنریبل کلیم اللہ صاحب تو سر اگر یہ شیمفل ہے کہ اپوزیشن لیڈر کے پاس جا کے انہوں نے کہا ہے تو پھر آئی پٹی آپ تشریف رکھیں، پلیز تشریف رکھیں، آپ تشریف رکھیں، وہ بتا رہے ہیں آپ تشریف رکھیں. دس از نو وے بھائی. آپ نے جس شیخ صاحب I have been giving you ample time regardless of the procedure کہ آپ اپنی ساری بات کریں اور آپ نے کی. ابھی معزز وزیر ایک جملہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپوزیشن لیڈر کے پاس، یہ جمہوری روایت ہے، اچھی بات ہے گئے. ان کی کل 4-5 تجاویز جنہوں نے مجھے کنونس کیا کہ وہ بڑی اچھی تجاویز تھی اور میں نے کمیونیکیٹ کیا فرام دس چیئر ٹو دا منسٹر فوڈ کہ آپ کی پالیسی میں جو آپ پالیسی بنا رہے ہیں مجھے سملیرٹی لگ رہی ہے کہ جو کل لیڈر آف دی اپوزیشن نے باتیں کیں ان میں اور آپ کی پالیسی کے اندر ان چیزوں کے وہ بھی آلموسٹ انہی خد و خال پہ بات کر رہے ہیں. تو آپ ان سے مل کے بیٹھیں کیونکہ احمد خان ہولڈز اے گریٹ ایکسپیرینس آف ایگریکلچر اینڈ ہز بیک گراؤنڈ ایکچولی کلٹیویٹس مور ریزن ٹو اٹ. تو ان کو میری ہدایت پر وہ چل کے گئے. یہ جمہوری روایت ہے، اس پہ شیمفل کا نعرہ تو نہیں بنتا. ہی از گیونگ دا پالیسی. پلیز ہولڈ آن، پلیز شیخ صاحب تشریف رکھیں گے، پلیز منسٹر کیری آن پلیز. جناب اسپیکر بہت شکریہ. اس میں میری گزارش ہوئے گی جہاں پہ میں نے کوٹ کیا اور میں شکر گزار ہوں آپ نے کہ آپ نے تھوڑا سا اپنی چیئر کا جو اختیار استعمال کیا اور آپ نے بتایا کہ جی یہ جو الفاظ بولے جاتے ہیں یہ ہر وقت ہر جگہ پہ استعمال نہیں ہونے چاہیے. میں شکر گزار ہوں. اس کے بعد سر میں ایک اپنی سائڈ پہ اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے سر آپ کی اجازت سے کہ ایک طرف ان کی پرپوزلز آئیں، میں نے کہا کہ جو ڈویبلز ہوئیں گی اس پہ ہم گورنمنٹ جو ہے اس کو سیریسلی لے گی اور اس پہ ہم جو بھی ڈویبلز پرپوزل ہوئیں گے اس پہ کام کریں گے. دوسری سائڈ جو ہماری سائڈ ہے، جو گورنمنٹ جس طرح دیکھ رہی ہے چیزوں کو، وہ بھی میں شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ جو چیز میں کہہ رہا ہوں یہ کوئی ڈیسیژن ہے. شیئر یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم دونوں سائڈ کے جو ممبران ہیں ان کو اپرائز ہونا چاہیے کہ پنجاب میں جو ٹوٹل ہارویسٹنگ ہوتی ہے سر وہ 22 سے 23 جو ملین میٹرک ٹن ہارویسٹنگ ہوتی ہے. اس میں جو فوڈ ڈپارٹمنٹ ہے جو میرے علم میں ہے، کیونکہ میں خود بھی کافی پرکیورمنٹس خود بھی میں نے دیکھی ہیں، اس سے پہلے بھی 10 سال پہلے بھی میں پرکیورمنٹ کرنے کے ناطے میں
وزیر ہونے کے ناطے میں پریکیورمنٹس کو بڑا کلوزلی آبزرو کرتا رہا ہوں, تو وہ جو ہمارا میکسیمم ٹارگٹ ہے سر وہ تقریباً 4 ملین کے قریب ہوتا ہے. تو سر ایک سوال یہ بھی ہے کہ جو ریمیننگ جو 20 ملین میٹرک ٹن جو گندم ہے وہ تقریباً 10% کے قریب فوڈ ڈپارٹمنٹ پریکیورمنٹ کرتا ہے, باقی پرائیویٹ سیکٹر میں رہتی ہے. وہ جو سیڈ کمپنیز ہیں ان کی ہولڈنگ میں آتی ہے, فلور ملرز دیتے ہیں, پرائیویٹ سیکٹر اس کو خریدتا ہے. تو یہ بھی میں سر آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ فوڈ ڈپارٹمنٹ کے پاس یہ کیلکولیشنز موجود ہیں کہ 10%, 11%, 12%, 13% یہ جسٹ پریکیورمنٹ ہوتی ہے. ہاں اس سے سپورٹ ملتی ہے کہ پرائز سٹیبل رہتی ہے, تھرڈ پارٹی کے طور پہ فوڈ ڈپارٹمنٹ اس میں موجود رہتا ہے. مگر سر ایک اور چیز بھی میں آپ کے تھرو پورے ہاؤس کو بتانا چاہتا ہوں کہ سر مجھے بینگ اے فوڈ منسٹر یا میری گورنمنٹ کو ہمیں سر ہمارا کیا ایشو ہے کہ ہم ان ون گو کہہ دیں کہ جی 4 لاکھ میٹرک ٹن نہیں ہوئے گی, یہ 4 ملین نہیں ہوئے گی, ہم اس کو انہانس کر دیتے ہیں. کتنا ٹائم لگتا ہے, کتنی انرجی لگتی ہے. 4 دن سے جتنا میں 5-5 گھنٹے 4-4 گھنٹے دوستوں بھائیوں کی آرا سنی ہے, تو مجھے کوئی کانکریٹ جو ہے اس میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر میں بڑی آسانی کے ساتھ بیل آؤٹ ہو سکتا تھا کہ جناب ہم اناؤنس کرتے ہیں کہ جی ہم 4 لاکھ سے بھی بڑھا رہے ہیں, مگر سر دیکھنا یہ چاہیے کہ جب پچھلے ادوار میں آج سے 10 سال پہلے پریکیورمنٹ ہوا کرتی تھی اس وقت انٹرسٹ ریٹ جو ہے نا وہ تقریباً 6% کے قریب ہوا کرتا تھا. آج سر 4 ٹائم 5 ٹائم انکریز ہو گیا. میں فار ایگزامپل کوڈ کرتا ہوں, میں نے رات ٹیلی ویژن پہ بھی یہ کہنے کی کوشش کی ہے کہ اگر لیٹ سے کہ 1 ملین میٹرک ٹن آپ پریکیورمنٹ کرتے ہیں تو اس پہ سر ایکسپینڈیچرز آتے ہیں جس کے لیے میں نے سب سائڈوں نے اوتھ لیا ہوا ہے کہ ہم اپنی وی این کے مطابق اس کو اپنی بہترین صلاحیت کے مطابق ایمانداری کے ساتھ اس پیسے کو یوٹیلائز کریں گے. تو سر اس میں اس وقت کے جو حالات یہ ہیں کہ اگر آپ 1 ملین میٹرک ٹن خریدتے ہیں تو اس پہ 100 بلین کے آپ کو لونز لینے پڑتے ہیں, اور اگر اس کی ہولڈنگ کرتے ہیں اور جب تک اس کی ریلیز ہوتی ہے یہ پورا پروسیس ہے. میرے سے زیادہ یہ سارے لوگ, میں سب سے کم جاننے والا بندہ ہوں, سارے لوگ جانتے ہیں کہ اس کی ہولڈنگ کی جاتی ہے, اس پہ انسیڈنٹلز لگتے ہیں, اس پہ پھر وہ جو لیکیج ہے وہ الگ بات ہے. میں تو بتا رہا ہوں جو پیپرز میں دکھایا جاتا ہے. تو اس کو سر اگر ہولڈ کرتے ہیں 1 سال کے لیے, اور اس دفعہ جو آپ کی کراپ جو آپ نے ہولڈ کی ہے اس کو ذہن میں رکھیے گا, اس کا دوسرا سیزن بھی ہمیں ہولڈ کرنا پڑ گیا. تو میں ایوریجلی بات کر رہا ہوں, اور پریزنٹ سینیریو میں اگر 2 سال تک 2 سیزن تک اس کو ہولڈ کرتے ہیں تو سر 100 ارب پہ 80 ارب کے آپ کے ایکسپینڈیچرز بڑھ جاتے ہیں. تو سر یہ کس طرح کی پالیسی ہے؟ میں اپنے ڈپارٹمنٹ کی پالیسی پہ تھوڑا سا ریزرویشن شو کر رہا ہوں, میں ہوش میں بات کر رہا ہوں. سر یہ کیا پالیسی ہے کہ ہم ایز اے گورنمنٹ وزیر بن کے جو ہمارے رولر سائڈ سے لوگ ہیں ان سے بھی کرٹیسزم سن رہے ہیں کہ جناب 3900 روپیز آپ نے سپورٹ پرائز رکھی ہے, اس سے بڑھنی چاہیے تھی. مطلب کہ وہ بھی سیٹسفائی نہیں ہے اس سپورٹ پرائز سے جو گورنمنٹ نے اناؤنس کی ہے. اس کے بعد میرے دونوں سائڈ کے, میں بار بار دونوں سائڈ کو کہہ رہا ہوں کہ پورے ہاؤس کی بات کر رہا ہوں کہ ہمارے پاس کیلکولیشن چارٹ دکھائے جاتے ہیں کہ جناب ہمارا تو مارجن آف پروفٹ بہت کم رہ گیا ہے. میں اسے اپوز نہیں کرتا, ٹھیک ہوگا. اور سر دوسری سائڈ بھی دیکھ لیں, جو اربن سائڈ کے لوگ ہیں سر ان کا بھی ہو اینڈ کرائے میرے کان سنتے ہیں کہ جناب گورنمنٹ نے روٹی مہنگی کر دی. تو سر یہ پالیسی کیا ہوئی فوڈ ڈپارٹمنٹ کی کہ ایک طرف بلین آف روپیز آپ اس میں انجیکٹ کر رہے ہیں اور دونوں سائڈ کے لوگ سیٹسفائی نہیں ہیں. تو اس کا سر میں جو مطلب نکالتا ہوں, میری ناقص رائے جو مطلب نکالتی ہے کہ اس پالیسی کو کریکشن کی ضرورت ہے. تو سر اس پہ اگر ہم کام کر رہے ہیں, اور مجھے یہ پتہ ہے کہ انشاءاللہ العزیز نیک نیتی کے ساتھ ہم بڑھیں گے نا بغیر کسی اپنے پرسنل انٹرسٹ کے, تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے گا, رزلٹ نکل آئے گا. تو میں سر یہاں پہ گارنٹی کرتا ہوں آپ کو کہ یہ دونوں سائڈ کے ایشوز کو ایڈریس کریں گے. اور اس وقت شاید لگتا ہوگا, میں اس پہ بھی آپ آتا ہوں, شاید لگتا ہوگا کہ جی ہم بڑا کوئی ان پاپولر ڈیسیژن کر رہے ہیں, مگر آپ کو آگے چل کے پتہ چل جائے گا کہ یہی بلین آف روپیز اگر ہم انجیکٹ کریں گے جس پہ ہمارے جو رولر سائڈ کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب ان پٹس بہت مہنگی ہو گئی ہیں, جناب پیسٹیسائڈز بہت مہنگے ہو گئے ہیں, جی فرٹیلائزر بہت مہنگا ہو گیا ہے. تو یہی بلین آف روپیز اگر آپ ادھر انجیکٹ کر دیں گے, جب فارمر کو, چھوٹے کسان کو اس کو ان پٹ سستی ملیں گی, اس کی کاسٹ جو کراپ کی ہے وہ نیچے آئے گی, تو وہ 3900 یا اس سے کم پہ بھی سیٹسفائی ہو جائے گا, کیونکہ وہ اس کی پروفٹ جو ریشو ہے وہ ٹھیک ہوئے گی. یہ سر اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ سوچ ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اربن سائڈ پہ جو روٹی ہے, جو نوالا ہے, جو وہ بھی 45% لوگ ہیں, ان کا نوالا بھی سستا ہوئے گا.
صرف اور صرف اس وقت میں جب آپ سے بات کر رہا ہوں کہ ٹھیک ہے وہ نہیں ہونا چاہیے تھا, بالکل اس کو اپوز کرتے ہیں, ٹاپ ٹو باٹم اس کو اپوز کرتے ہیں ہماری پارٹی کی طرف سے, ہماری گورنمنٹ کی طرف سے, کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا جو امپورٹ ہوئی. مگر ایک چیز ضرور ہے کہ یہ جو ایکسیس ویٹ کی وجہ سے, یا گورنمنٹ نے جب یہ کہا کہ جناب ہم نے اس کو جو اربن سائڈ کے لوگ جو بیگ خرید کے روٹی کھاتے ہیں, اس وقت سر جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں اور جب یہ گورنمنٹ اسٹیبلش ہوئی تھی تقریباً 1000 روپے کا ڈفرنس ہے, 1000 روپے کا بیگ کا ڈفرنس ہے. روٹی جہاں پہ 16 روپے کی بک رہی ہے وہاں پہ 1000 بیگ کا بھی ڈفرنس ہے. ابھی یہاں بیٹھے ہوئے, یہ کوئی بائی ڈیزائن یا لکھی پڑی بات نہیں کر رہا. پیچھے بیٹھی ہوئی اپنی بہنوں سے پوچھا کہ کون کون جو ہے وہ آٹے کا بیگ خرید کے روٹی کھاتا ہے, تو بغیر دیکھے کہتا ہوں کہ ایک بہن نے کہا جی کہ ہم موسٹلی ہم جو بیگ لے کے کھاتے ہیں. میں نے کہا مجھے سچ بتائیں کہ بیگ میں کتنا فرق آیا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی جب گورنمنٹ آئی تھی اس وقت 2800-2900 روپے کا بیگ تھا, آج وہ 2000 سے کم پہ ہے اور ہم ایک کی بجائے 2 لے رہے ہیں. تو سر اس کی سائڈ ایک یہ بھی ہے, یہ بھی ایک سائڈ موجود ہے. اس لیے ایسا نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ کہ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ جی جو گروور ہے اس کو ہم نے اٹینڈ نہیں کرنا یا جو کنزیومر ہے اس کو اٹینڈ کرنا ہے. جو فوڈ ڈپارٹمنٹ ہے اس کی بیسک رسپانسبلٹی ہی یہ رہی ہے کہ انہوں نے دونوں سائڈ پہ جہاں پہ گروور کی محنت کی اس کا معاوضہ اس کو پراپرلی دلوانا فوڈ ڈپارٹمنٹ کا کام ہے. تھرڈ پارٹی کے طور پہ انٹر ہو کے اس کی پرائزز اسٹیبل رہیں. وہاں پہ اس نے جو اینڈ کنزیومر ہے جو اس ویٹ کا جس نے نوالے کی شکل میں روٹی خرید کے کھانا بیگ, اس کی بھی پرائز کو اسٹیبل رکھنا یہ فوڈ ڈپارٹمنٹ کی بیسک رسپانسبلٹیز میں آتا ہے. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ دونوں رسپانسبلٹیز انشاءاللہ العزیز ہم اللہ کی مدد سے ہم اس پہ فلفل کریں گے. اب رہی بات سر کہ اس وقت جو بہت زیادہ ہمارے دوستوں کی طرف سے ہے, بالکل مانتا ہوں کہ پریشر ہے, بہت پریشر ہے. میں نے آپ کو جو اپنی فائنینشیل سٹیٹس ہے اس کا بھی ڈسکشن کی ہے. اور اس وقت جو کیری فارورڈ ہے, پچھلی دفعہ پورے سیزن میں جو پرکیورمنٹ ہوئی تھی تقریباً جو 4 ملین کی پرکیورمنٹ ہوئی تھی پچھلی گورنمنٹ نے جو کی تھی, اس میں سے جو کنزیوم ہوئی تھی سر ہاف سے بھی کم ریلیزز ہوئی تھی فوڈ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے. ابھی جو کیری فارورڈ چل رہا ہے 22 سے 23 لاکھ میٹرک ٹن کیری فارورڈ ہے. وہ ڈامز فل ہیں اور اس پہ انٹرسٹ ڈیلی بیسس پہ تقریباً جو ابھی تک کے جو سٹاکس ہیں اس پہ 25 کروڑ کے قریب جو انٹرسٹ ہے ڈیلی بیسس پہ پڑ رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے, میری جو ہماری گورنمنٹ کا جو ویژن ہے, جو چیف منسٹر مریم نواز شریف کا ویژن ہے, میں آن اوتھ بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے کہا جی یہ میٹر نہیں کرتے, بلین آف روپیز میٹر نہیں کرتے, بٹ پالیسی کریکشن کی ضرورت ہے. آپ جتنے بلین کہتے ہیں اس سے ڈبل دینے کے لیے تیار ہے گورنمنٹ. گورنمنٹ چاہتی ہے کہ کسان بھی خوشحال ہوئے اور اینڈ یوزر بھی, اس کو بھی تھوڑا سے تسکین ہوئے کہ اس کا نوالا بھی سستا ہوا ہے. مگر یہ تو نہیں کرنا کہ ہم نے سارے کے سارے پیسے جھونک دینے ہیں, اور جو بینکس ہیں جس میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ان کے لیے فوڈ ڈپارٹمنٹ کماؤ کود بنا رہے ہیں. اس لیے سر گزارش یہ ہے کہ ہم ابھی تک کی جو ہے کہ جو ہمارے پاس اپلیکیشنز آئی ہیں اس کی سیکیورٹی کریں گے, اور جو چھوٹا کسان ہے کسی صورت میں اس کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے. جو 2 دن سے میں ٹیلی ویژن پہ سن رہا ہوں جو ہو رہا ہے کہ جی کسان کا احتسال ہو رہا ہے, تو یہ یقین دلاتا ہوں کہ جی یہ جو کسان جو چھوٹا کسان ہے اس کو کسی صورت اکیلا نہیں چھوڑیں گے. دونوں صورتوں میں اس کو بیل آؤٹ کرنے کے لیے گورنمنٹ آگے بڑھے گی, اور انشاءاللہ دیکھیں گے کہ اس کو سکسیسفلی ہم کر جائیں گے. دونوں صورتیں جب میں کہہ رہا ہوں تو پرکیورمنٹ بھی ہمارے پاس اپلیکیشن سبمٹ ہیں, اس کی سیکیورٹنگ ہوئے گی. ٹوٹل جو ہمارے پاس اپلیکیشن جو ہمارا جو کسان ہے جو ہمارے نیٹ پہ ہے اس وقت جو ڈیٹا موجود ہے وہ 6 لاکھ کے قریب کا ڈیٹا ہمارے پاس ٹوٹل پنجاب میں موجود ہے. جتنی بھی گورنمنٹس آئی ہیں انہوں نے جو کمپائل کیا وہ 6 لاکھ ہے. اس میں سے کوئی 3,96,000 کے قریب ہمارے پاس اس کی اپلیکیشنز آئی ہیں. اس میں سے اس وقت کی جو گورنمنٹ کی جو پالیسی جو گیون پالیسی ہے اس میں جو ایلیجیبل ہوئی ہیں وہ 1,20,000 سم تھنگ ہے جو ایلیجیبل ہوئی ہیں. ان کو بھی سر مطلب کہ ہمارا ایک ریزرویشن ضرور ہے کہ اس ڈیٹے پہ ہماری ریزرویشن ہے. اس کے لیے چیف منسٹر مریم نواز شریف صاحبہ نے وہ جو PITB کے ذریعے جو ہمارا لینڈ ریکارڈ اتھارٹی ہے ان کو باؤنڈ کیا ہے کہ وہ اس کو 1-2 دن میں اس کو فائنل کرے کہ جو اب اپلیکیشنز آئی ہیں اس پہ کوئی کویسچن مارک نہیں ہونا چاہیے. ہمارے پاس جو گورنمنٹ کے پاس جو ادارے ہوتے ہیں جو اسپیشل برانچ یا دوسرے ادارے ہوتے ہیں ان سے انفارمیشن آئی ہے کہ اس میں بھی جو ہمارا بدقسمتی کے ساتھ یہ حقیقت ہے کہ جو مڈل مین ہے یا جو آڑتی ہے اس نے فیک اپلیکیشنز دلوائی ہیں. اس کی سیکیورٹی کے بعد ان کو بھی انٹرٹین کریں گے, اور جو چھوٹا کسان
اس پوری ایکسرسائز میں جو ہٹ ہوا ہے اس کو بھی فائنینشیل جو ہے نا اس کو کمپنسیشن ملے گی. اور اس میں ایک چیز اور جو راہ میں رکاوٹ آ رہی ہے, مجھے جو پرپوزلز اپوزیشن لیڈر کی طرف سے آئیں ان کی پرپوزل میں نے پڑھی ہیں اور وہ اس میں ڈویبلز بھی ہیں, جہاں پہ فیڈرل گورنمنٹ نے اپنا جو پاسکو ڈپارٹمنٹ اس کا جو ٹارگٹ اس کو انہانس کیا ہے. مگر ایک چیز میں آپ کے نوٹس میں لے کے آنا چاہتا ہوں کہ ادھر بھی جسٹ ڈسٹریبیوشن آف باردانہ ہوئی ہے, وہاں پہ ابھی تک وہ جو گندم نہیں وہاں پہ پہنچی. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ یہ رینی سیزن انکالڈ فار رینی سیزن سٹارٹ ہو گیا, تو اس وقت جو موئسچر لیول ہے وہ 16% 17% ہے, اور جو فوڈ ڈپارٹمنٹ کو جو سیٹ پیٹرن کے تحت جو اس کا موئسچر ہوتا ہے وہ 10% پہ بائنگ کرتا ہے. تو سر یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم 3900 روپے پر 40 kg پہ ہم پانی کی قیمت دے رہے ہوں. تو اس کے لیے سر میں انشور کرواتا ہوں کہ جہاں پہ بھی, میں نے کل رات ٹیلی ویژن پہ یہ کہا ہے کہ جہاں بھی جس ڈسٹرکٹ میں بھی آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت 10% پہ موئسچر ہے اور چھوٹا کسان ہے, آپ مجھے بتائیں, میں اس کی اپروول آپ کو دلواتا ہوں اور وہاں پہ پروکیورمنٹ سٹارٹ ہوتی ہیں. ہماری پریپریشنز بالکل موجود ہیں, میدان میں موجود ہیں. ہمارے 400 کے قریب 393 ہمارے جو پروکیورمنٹ سینٹرز ہیں وہ بالکل ان کو ہدایت جا چکی ہیں, وہاں پہ باردانہ کی ڈسٹریبیوشن ہو چکی ہے. مگر گورنمنٹ نے آپ کو بتایا کہ دونوں اینڈ سے ہم نے ان کو جو ہے ہر صورت میں بیل آؤٹ کرنا ہے. میں چھوٹے کسان کی میں نے کئی دفعہ بات کر دی. اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اتنا بڑا جتنا یہ جو بلین آف روپیز جو ہم انجیکٹ کیا کرتے تھے اور وہ لا حاصل تھا, یہ گورنمنٹ اس طرح سوچ رہی ہے کہ شاید اس کا وہ رزلٹ نہیں آیا جو آنا چاہیے تھا, کیونکہ جب آپ بلین آف روپیز دیکھتے ہیں تو اور اس کی اماؤنٹ دیکھتے ہیں تو بہت بڑی ہوتی ہے, اور اس کا امپیکٹ جو فیلڈ پہ ہے وہ شاید وہ نظر نہیں آتا. تو گورنمنٹ کی یہ اسٹریٹجی ہے کہ انہوں نے پہلے تو اس پہ جو ہمارے جو کسان بھائی ہیں ان کو بیل آؤٹ کرنا ہے, ان کی پروکیورمنٹ بھی کرنی ہے, اور ان کو میں نے آپ کو کہا ہے کہ جو اس میں ان دا شیپ آف کمپنسیشن, کیش کمپنسیشن بھی اس کا بھی گورنمنٹ ارادہ رکھتی ہے. یہ گورنمنٹ کا سوچ کا حصہ ہے. اور اس کے بعد میں جو بتانے جا رہا ہوں کہ جتنا یہ ڈفرنس جو یہاں سے پرپوزلز آئیں کہ جی فلاں ایڈ سے پیسے نکال لیں, فلاں ایڈ سے پیسے نکال لیں, یہ ساری چیزیں ہم گھنٹوں بیٹھتے ہیں, اور میں اکیلا بالکل مجھے کوئی شرم نہیں آتی, کم عقل ہوں, مگر ہمارے بڑے جو قابل وزراء بیٹھے ہیں, ہم گھنٹوں اس پہ بیٹھ کے ڈسکشنز کرتے ہیں. ہماری جو ایڈمنسٹریٹو سائڈ سے جو ہمارے جو سیکٹریز ہیں وہ ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں, اور 1 گھنٹہ 2 گھنٹے ہم 5 گھنٹے کے ہم سیشن کرتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ یہ برننگ ایشو ہے, اس سے ہمیں نکلنا ہے, مگر ایسا سلوشن کے ساتھ نکلنا ہے کہ جو ڈنگ ٹپاؤ سلوشن نہ ہو کہ ابھی تالیاں بجا کے یا ڈیسک تھمپنگ کروا کے. میں نہیں چاہتا کہ ہم اس کو کلوز کریں, ہم چاہتے ہیں کہ اس کو کوئی سکسیس سٹوری بنائیں. تو اس پہ آپ کو کہتے ہیں کہ جو پیسے بھی ہیں گورنمنٹ اس چیز کے لیے تیار ہے, اس سے زیادہ کا پیکیج آپ دیکھ لیں گے کہ ہم جو ایک کسان کارڈ جو انٹروڈیوس کروا رہے ہیں اس میں دیکھ لیں گے کہ اس میں بہت بڑی اماؤنٹ جو ہے اس کے لیے ہم کام کریں, اور اس کی بھی اناؤنسمنٹ آپ ایک آدھ دن میں جب یہ باقی اناؤنسمنٹس کریں گے اس کی بھی اناؤنسمنٹ کر دیں گے. باقی رہی بات یہ جو دونوں سائڈ پہ جو ہیٹڈ ڈبیٹ ہوئی, اور مجھے کئی دوستوں نے کہا, اگین کہوں گا دونوں سائڈ پہ, کہ جب میری موجودگی میں آنریبل میرے جو دوسرے کولیگز ہیں ان کی موجودگی میں, اور مجھے ٹیلی فون پہ بھی اور مل کے بھی کئی لوگوں نے کہا کہ جناب آپ کو پتہ ہے کہ جی ہمارا تو کسی گلی محلہ کسی گاؤں میں بھی جاتے ہیں تو ہمارے سے سوال ہی یہی ہوتا ہے, تو آپ کی مہربانی ہے کہ آپ اس کو پرسنل نہ لیجیے گا. تو ان کے لیے میں ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں, خدا لگتی بات ہے, کوئی پرسنل نہیں, بالکل پتہ ہے آپ بھی لوگوں کے لیے بات کر رہے ہیں اور ہم بھی یہاں پہ لوگوں کے لیے کھڑے ہیں, اور ہماری بھی دعا بھی یہی ہے, کوشش بھی یہی ہے, اور انشاءاللہ ہوئے گا بھی یہ کہ لوگوں کے لیے کوئی بہتر حل نکل آئے جو نکل آئے گا. اس لیے میں سر یہاں پہ اپنی بات کو کلوز کرتا ہوں. کوئی اب بھی کوئی پرپوزل ہے, پہلے بھی لکھی ہے, سنسیئرلی اس کو نوٹ کیا ہے, اور آئندہ بھی کوئی پرپوزل آئے گی اس کو لکھ کے لے کے جاؤں گا, اور پوری کوشش کروں گا کہ اس پہ ایڈوکیسی بھی کروں اور اس کو امپلیمنٹ کراؤں. بہت بہت شکریہ. جی پلیز آنریبل ممبرز ٹو بی سیٹڈ. ایک لیڈر آف اپوزیشن مجھے ایک تھوڑا سا موقع دیں گے, آپ تشریف رکھیں گے سر. Now, the stated policy, we as Assembly have sat for 4 consecutive sessions. آپ نے بھچر صاحب بڑی زبردست باتیں کی.
ادھر سے بھی ممبرز نے بڑی بہترین، رانا اقبال صاحب نے بڑی اچھی تقریر کی، ابھی منسٹر صاحب نے اپنی ٹوٹل ایبسلوٹلی کلیئر ورڈڈ، جس میں کوئی ابہام نہیں ہے، وہ ساری بات آپ کے سامنے رکھ دی ہے. نو آئی ول ناٹ اوپن دا ہاؤس فار، میری سن لیں پہلے ایک سیکنڈ بس سر، پلیز تشریف رکھیں گے، تشریف رکھیں گے. I will not open the house for any further debate now. I know you are dissatisfied. I know it. Without even saying, I know it that you are dissatisfied. آپ لوگوں کا خیال تھا کہ اس کی اب پریکیورمنٹ کی کوئی ٹنیج بتائیں گے کہ ہم کس نمبر تک جائیں گے، ایکڑیج بتائیں گے کہ کس نمبر آف ایکڑز تک جائیں گے. منسٹر صاحب نے جو اپنی پالیسی کے خد و خال بیان کیے ہیں، اس میں انہوں نے کہا کہ وی ول ریچ ٹو دا اسمال فارمر، اور اس پر آپ کے تحفظات ہیں جو پچھلے 4 دن سے ہم سارے سن رہے ہیں. نو ہیونگ دا اسٹیٹڈ پالیسی، گورنمنٹ کی جو اسٹیٹمنٹ آپ کے سامنے آ گئی ہے، اس کے بعد فردر ڈیبیٹ کھولنا مطمع نظر نہیں ہے. اس پر اب میرا صرف یہ کہنا ہے، احمد تشریف رکھیں، وی ہیو آل اسپوکن آن اٹ. ایک سیکنڈ سر، آپ دیکھیں، میں آئی ایم ایڈریسنگ the honorable member. Sir, sitting on chair just making a statement is no good in the house, please. اب میرا صرف یہ کہنا ہے you have got your tools to do what you have to do. تو I am inclined کہ یہ پالیسی آنے کے بعد آپ کا جو آپ کے جتنے پوائنٹس تھے وہ ان تک چلے گئے ہیں، سارے پوائنٹس آپ نے لے لیے ہیں. منسٹر صاحب ہیز گیون دا پالیسی. اور میں اس کے بعد یہ کہوں گا کہ آج کے اجلاس کا ایجنڈا مکمل ہو گیا. لہٰذا اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کیا جاتا ہے.